سورہ اخلاص شریف کا ایسا چلا جس کے اندر کامیابی ہی کامیابی آپ کو نظر آئے گی، اور جس کے اندر نہ ہی کسی قسم کا کوئی ڈر ہوگا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، بلکہ 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، 100% روحانیت آپ کا مقدر ہوگی، ظاہری اور باطنی روحانیت سے آپ مالا مال ہوں گے، ہمیشہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ سورہ اخلاص کا چلا اور سورہ اخلاص کی برکات اور سورہ اخلاص کے اندر جو روحانیت موجود ہے، اور خاص طور پر اللہ الصمد کے اندر اس کی مکمل اس کی ترتیب اور اس کا مکمل فضائل و فیوز و برکات، اور مکمل اس کو کیسے آپ نے حاصل کرنا ہے اور کامیابی کیسے سمیٹنی ہے، صرف اور صرف چند روز کے اندر جو 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس سورہ اخلاص کو چلے کی صورت کے اندر کر لے چند ایک شرائط کے ساتھ، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہی عمل اس انسان کے لیے، اس عامل کے لیے، اس عاملین کے لیے یہ بے حد ضروری بھی ہوگا، اور بلکہ میرے نظریے کے مطابق مکمل اس کے لیے یہ کافی بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، جوان بزرگ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی برکات کس قدر ہے، سورۃ اخلاص کے اندر روحانیت کس قدر موجود ہے، اور سورۃ اخلاص کی روحانیت کو کس قدر حاصل کیا جا سکتا ہے، اور سورہ اخلاص کے کون سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، سورۃ اخلاص کے اپنے اور دوسروں کے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں، اور سورہ اخلاص کی مکمل فیض و برکات کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور سورہ اخلاص کا جو عامل ہوتا ہے وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے اور کتنا اسٹرونگ ہوتا ہے، کتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، کس قدر وہ اپنے اور دوسروں کے مسائل کو آسانی کے ساتھ بلکہ چٹکی کے اندر حل کر سکتا ہے۔ لیکن شرائط چند ہیں۔ وہ سب سے پہلی شرائط یہ ہے کہ جو آپ نے سورہ اخلاص کا چلا کرنے والا ہو، سب سے پہلے وہ نظر بد سے محفوظ ہو، رجت سے محفوظ ہو، اگرچہ وہ جناتی اثرات ہیں تو اس سے محفوظ ہو، اسی طرح سایہ ہے تو اس سے محفوظ ہو، اور کسی قسم کی بندش کا شکار ہے تو اس سے محفوظ ہو۔ جب ان چیزوں سے محفوظ ہو کر سورہ اخلاص کا چلا کرے گا، اور سورہ اخلاص کی مکمل فیض و برکات اس کو حاصل ہوں گی، اور سورہ اخلاص سے 100% روحانیت حاصل کر کے اپنے اور دوسروں کے مسائل آسانی کے ساتھ حل کر پائے گا۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے اندر ویسے تو 1% نہیں، 2% نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں فیصد اس کی فیض و برکات موجود ہیں۔ لیکن آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 21 دنوں کی نیت سے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھیں، ماہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھ کر پڑھیں، یا 9 چندی جمعرات کو آپ اسٹارٹ کریں، یا اس سے آپ اگلے مہینے کے اندر کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، کر سکتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے اس کی خاص الخاص برکات حاصل کرنے کی نیت سے کریں گے تو 100% برکات حاصل ہوں گی۔ اگر آپ کسی عمل کے اندر کامیابی سمیٹنے کے لیے کریں گے تو 100% کامیابی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ پہلے سے مسائل کا شکار ہیں، اس کے لیے کریں گے تو 100% آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ نے 21 دنوں کی نیت سے ان شرائط کے ساتھ کرنا ہے کہ اگر آپ کسی قسم کا شکار ہیں تو ان چیزوں کو آپ محفوظ کر کے، ختم کر کے، ان سے علیحدگی اختیار کر کے، مثال کے طور پر رجت ہے، بندش ہے، یا جناتی اثرات ہیں، یا سائے کا مسئلہ ہے، یا نظر بد کا، اس کا مکمل خاتمہ کر کے پھر آپ اس کو اسٹارٹ کریں گے تو اس سے آپ کو 1 فوائد نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ نے 21 دنوں کی نیت سے کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 15 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا الگ ہوگا۔ آپ نے جیسے ہی اسٹارٹ کرنی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد کو ہر بار 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ اللہ الصمد
अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार शुमार होगा। इसी तरतीब के साथ 313 मरतबा आपने पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले जब आप पढ़ने लगें, पढ़ने से पहले आपने जिस्मानी भी हिसार लगाना है और ज़मीनी भी हिसार लगा के आपने बैठना है। जैसे ही आप अमल स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते ही आपको इसकी बरक़ात नज़र कैसे आएंगी, इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द हरकत आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने अमल के दौरान किसी चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देनी, यकसुई के साथ, आयसी और इनकसारी के साथ, बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ आप अमल को जारी रखें। जैसे ही 21 दिन गुजरेंगे तो आपको इसकी चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको ख़ुद ब खुद इसकी मुकम्मल फ्यूज़ व बरक़ात नज़र आएंगी। लेकिन आपने उनके साथ रिक्वायरमेंट करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के साथ, अच्छे मकासद के लिए, अच्छे काम के लिए, नेक नियति के साथ करें तो इंशाअल्लाह कभी भी किसी वक़्त भी आपके लिए यह नुकसान या किसी किस्म के ख़तरा लायक नहीं होगा, बल्कि हमेशा हमेशा इससे आप मुस्तफ़ीज़ रहेंगे। 21 दिन करने के बाद अब आपने इसी तरतीब के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ़ और सिर्फ 21 मरतबा सुबह, 21 मरतबा शाम को इसी तरतीब के साथ पढ़ के अपने सीने पे दम करेंगे। हमेशा इसकी रूहानियत आपके पास रहेगी। अगर आपने 21 दिनों के अंदर किसी चीज़ को हासिल भी नहीं किया, फिर भी आपको 100% नहीं, हज़ारों फ़ीसद बरक़ात नसीब होंगी। अगर सूरह इखलास का किसी को नक्श लिख के देंगे तो अगर किसी साए का मरीज़ है तो शिफा याब हो जाएगा, नज़र बद का मरीज़ है तो शिफा याब हो जाएगा, उसको नज़र बद के अलावा जिन्नाती असरात का शिकार है, रुज्जत का शिकार है, बंदिश का शिकार है, मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाएगा। किसी के ऊपर असरात हैं, कोई और मामलात के अंदर बीमार है, अगर आप उसको पानी दम करके 11 मरतबा सुबह या 21 मरतबा सुबह या 21 मरतबा शाम को पढ़कर इसी तरतीब के साथ पानी दम करके देंगे, इंशाअल्लाह 5 रोज़, 7 रोज़, 9 रोज़ के 11 रोज़ के अंदर मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाएगा। और इसका नक्श जो होता है सबसे पावरफुल सूरह इखलास का नक्श कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स के अंदर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाएं। एक नए मौजू के साथ, एक खूबसूरत अमल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।